ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا بدہا سرا خالق دین و وہ رسول عظمت قدرتیں رفعت بلندیاں تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش و فرش کے لیے جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں تشریف لائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی قریبنا صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ایک چہرہ حسین، ایک ایک وجود دل نشین. سبحان اللہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب عظمتیں اللہ کے لیے، سب قدرتیں اللہ کے لیے، سب تحمید و تقدیس و تمجید اللہ کے لیے، جو رب العالمین بھی ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے، بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، بے حد مہربان بھی ہے، بے حد کریم بھی ہے. اللہ غنی. بے شمار درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے، وہ ذات اقدس جس کے لیے خدائی تخلیق کی گئی، وہ ذات اقدس جس کے لیے آسمان پیدا کیا گیا، زمین بنائی گئی، جنت بنائی گئی، ان کے منکروں کے لیے دوزخ بنائی گئی. تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک جو جو شے تسبیح خدا کر رہی ہے، ہر وہ شے درود و سلام بھی پڑھ رہی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے میزبان میرے برابر محترم محتشم جناب قبلہ صوفی دلبر حسین صاحب قادری سروری چشتی نقشبندی مجددی، اور اس خوبصورت مسجد کے خطیب اہل سنت محتشم جناب قبلہ حافظ علامہ عبد المجید صاحب نقشبندی، اور میرے بائیں پہلو میں تشریف فرما میرے شیخ العالم کے منظور نظر محترم علامہ منیر احمد صاحب نقشبندی مجددی صدیقی، اور قبلہ علامہ صاحب کے صاحبزادہ پیارے صاحبزادہ عطاء الرحمان صاحب، اور اس مجلس میں موجود میرے یہ برادران طریقت، ایک ایک فرد نبی پاک کی محبت میں گرفتار ہے. جملہ یاران طریقت، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں اس کائنات میں جتنا فیضان ہے وہ تاجدار ارب و عجم کا ہے. ہر خانقاہ، ہر مسجد، ہر عالم، ہر صوفی، ہر درویش، ہر محقق، ہر مفسر، ہر غوث، ہر قطب، ہر ابدال، خدا کا مقرب، خدا کا برگزیدہ، اس جہاں میں جس کو جو عظمت ملی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملی ہے. گویا منزل در مصطفیٰ ہے. جو شیخ، جو پیر، جو رہنما، جو مقتدا، جو پیشوا، جو شیخ، جو پیر، جو عالم، جو مدرس، اور جو خطیب، اور جو استاد تمہیں انگلی پکڑ کے در مصطفیٰ تک لے جائے، میرا بند کر کے دل اس کے حوالے کر دے گا. برادران اسلام، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب ایمان والوں کو کہہ دیجئے. آپ سارے صاحبان ایمان بیٹھے ہیں، قبیلہ کوئی بھی ہو غرض نہیں، برادری کوئی بھی ہے غرض نہیں، اور آپ کی تعلیم کتنی ہے اس سے بھی مجھے غرض نہیں، اور اس سے رب کو بھی غرض نہیں، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور جس صوفی اور درویش کو اللہ کے کنبے سے محبت نہیں، نہ وہ درویش ہے، نہ وہ صوفی ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ متقی ہے. اللہ تقوی
مرتبہ انسان کا اپنے لیے ہے، سجدے اپنے لیے ہیں، ذکر اپنے لیے ہے، عبادت اپنے لیے کرتا ہے. یہ سجود و رکوع و قیام کی تسبیح و تحلیل کے بعد اگر خیرات لیتا ہے تو جھولی اپنی بھرتا ہے. رب دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا بندہ لوگوں سے پیار کتنا کرتا ہے، میرا بندہ غریبوں سے محبت کتنی کرتا ہے، میرا بندہ کسی کی غمخواری کتنی کرتا ہے. کوئی غریب آیا اسے خالی بھیجتا ہے کہ یا اس کی جھولی بھر کے بھیجتا ہے. رب تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں. علامہ اقبال بولے، قلندر لاہوری بولے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں میں جس کو خدا کے بندوں سے پیار کروں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور خدا کے تقرب کا، سیالوی صاحب محترم، خدا کے تقرب کا، خدا کے عرفان کا، اس کی قربت کا، اس کی چاہت کا، اس کی دوستی کا پتہ بتائیں، کوئی خبر دینا جس کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہو جائے. تو حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے قریب ہونے کا آسان ترین جو راستہ سمجھا وہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر شے، تعلیم و تعلم اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر، شب بیداری اپنی جگہ پر، تہجد کی نماز اپنی جگہ پر، اذکار اپنی جگہ پر. لیکن میں نے دیکھا ہے جب بندہ رب کے بندوں کو روٹی کھلاتا ہے رب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. برادران اسلام، اللہ صاحب اللہ آپ کی عزت و رسمت میں اضافہ فرمائے. آپ سب مجھ سے افضل لوگ ہیں، آپ سب مجھ سے اعلیٰ لوگ ہیں. سنیے اللہ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب. لیکن میں اس قل سے پہلے آپ کو ایک اور خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں. حضرات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلے قرآن آیا یا صاحب قرآن آیا؟ سب سے پہلے اللہ نے نور نبوت پیدا فرمایا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ارشاد پر، حدیث قدسی پر یہ جملے سنتے چلے جاؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقی ٹی وی کے ناظرین اور اس مسجد کا نام مبارک جامعہ غوثیہ مسجد میں خطیب اہل سنت کی موجودگی میں، علماء اہل سنت کی موجودگی میں، ان مشاقان رسول کی موجودگی میں، اپنے پیر بھائیوں کی موجودگی میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں. یعنی روایت حضور کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے شاہ صاحب قبلہ تو راوی صحابہ ہوتے ہیں، روایات صحابہ نے کی ہیں، صحابیات نے کی ہیں، اور جو اللہ فرمائے اس کی روایت مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے. صحابہ کی رسائی تھی در مصطفیٰ تک، خدا تک رسائی مصطفیٰ کی. نہیں سمجھے میری بات؟ صحابہ کی رسائی در مصطفیٰ تک اور مصطفیٰ کی رسائی خدا تک. تمام نبیوں کے سردار، امت کے غمخار میرے نبی، آپ کے نبی، فرشیوں کے نبی، عرش والے کے نبی، ہر تخلیق کے نبی. جبریل امین علیہ السلام کہاں تک گئے تھے؟ علماء سے آپ نے سنا ہے سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جناب جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں. حضرات میرا آپ سے سوال ہے، آپ سارے صاحبان محبت بیٹھے ہوئے، اب فرشتہ نوری مخلوق ہے یا آبی ہے؟ بولو نا، نوری. لعنتار صاحب نقشبندی، نوری مخلوق. بات لمبی ہو جائے گی لیکن ہونے دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر تشریف لے کر گئے، کعبہ قوسین کی منزل پر فائز ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نوری فرشتہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کیسے تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا یا جبرائیل قبل قدمین، میرے محبوب کے قدم چوم اٹھ جائیں گے. حضور کے قدم نوری مخلوق چوم رہی ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. آپ نے، میں نے، آپ نے، کس نے کہاں
مدینہ تو دیکھا ہے لیکن مکینے گنبد خضرا کو دیکھنے والی آنکھ جدا ہے. تو جس نے مدینہ دیکھ لیا تو ایمان والا تو اس کی آنکھوں میں بوسے دیتا ہے. تاریخ صوفیہ بتاتی ہے کہ جس نے مدینہ شریف کی گلی سے چکر لگایا واپس آیا اس کے گلے میں ہار پہنا دے کیونکہ تو مدینہ دیکھ آیا. پتا وجہ چلی وجہ یہ پتا چلی کہ اس نے مدینہ دیکھا ہے اور جس نے مدینے والا دیکھا ہے اس کی شان کا عالم کیا. کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے یارو دیدار عالم میں کیا ہوگا. نبی انبیاء علیہ السلام کو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. سرور سروران سید عیب سو جا آپ نے سفر معراج کا آغاز کیا سدرۃ المنتہا پر پہنچے ساتوں آسمان پر گزر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پہلا آسمان ساتوں آسمان کو کراس کرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبریل بول اٹھے یا حبیب اللہ ایک درخواست ہے. فرمایا بولو جبریل. کہا اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہا انتہائی منزل یہی ہے مقام انتہا ہے. فرمایا جبریل سن تیری انتہا ہے مصطفیٰ محمد کی ابتدا ہے. کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے. یہی بات چھوڑی ماشاءاللہ علماء پشت پناہ بن کے بیٹھے ہوئے خیر ہے الحمدللہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. حضور فرماتے کہ اللہ فرماتے کیا فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الجنہ لولا کلمہ خلقت النار لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اللہ فرماتا ہے میرے آقا علیہ السلام روایت کرتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہ دنیا بناتا نہ میں زمین بناتا نہ میں آسمان بناتا نہ میں جنت پیدا کرتا نہ میں دوزخ پیدا کرتا اور بلکہ رب نے انتہا کر دی. رب نے فرمایا میں نے اپنا رب ہونا بھی اے محبوب تیرے لیے تو ظاہر کیا ہے. ایک اور حدیثی سنیے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میرے شیخ شیخ العالم سبحان اللہ میرے آقا سبحان اللہ میرے مرشد کریم حضور خواجہ پیر محمد علاؤدین صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ سلاسل اربعہ کے تاجدار عاشقوں کے سپاہ سالار ولیوں کی صف میں صف اول کے تاجدار فیضان چشت فیضان نقشبند فیضان قادریہ دل روح دماغ میں سمیٹ کر آج بھی کائنات کو اپنی روحانی مہربانیوں سے مالا مال کرنے والی شخصیت حضرت خواجہ علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایک نقطے کی بات ہے. یہ حدیث قدسی میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے وہ جو ہے آپ کی سبحان اللہ. ایک تو لائٹیں اور جلائیں لائٹیں سر بدر صاحب لائٹیں اور جلائیں روشنی میں سب کو دیکھنا چاہتا ہوں. دروشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. برادران اسلام میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک نکتہ لطیف امت کو دے کے گئے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا. فرمایا اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا یعنی اس سے پہلے تھا اب کب ہوں اب تو نے دیکھ لیا تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. اے محبوب انکا بیاعیننا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. حضرت اللہ رب العالمین ساری کائنات کو دیکھتے ہیں سمیع و بصیر ہے علیم بذات الصدور ہے قدرت والا ہے شان والا ہے عزت والا ہے عظمت والا ہے ساری قوتیں اس کے پاس ہے ساری بصیرتیں اس کے پاس ہے ساری بصیرتیں ساری بصارتیں اور ساری شانوں کا مالک اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب اگر ہم تجھے پیدا نہ کرتے تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتے. بریلی کے تاجدار بولے امام عاشقاں بولے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے
تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں قیامت کا روز ہوگا، محشر قائم ہوگا۔ ایمان والو دنیا سے جانے کے لیے آئے ہو، ایمان والو نبی پاک کی آمد کی خوشی کرنے والے میرے خوش نصیب ساتھیوں، ہم سفر دوستو، انسان مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو مرنے کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور مرنے کی تیاری کے جو طریقے ہیں وہ بھی میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ میدان حشر کا نقشہ کیا ہوگا۔ حسن رضا خان بولے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور میرے دوستو قیامت والے دن آؤ ذرا منظر کشی کرتے ہیں جو علماء نے ہمیں بتایا ہے۔ میں دین کا ادنا طالب علم ہوں، اپنے شیخ کے مریدوں کا سب سے ادنا مرید ہوں، آپ سب سے ادنا ہوں، آپ سب مجھ سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر حق سنا رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں مجتمع ہو کر جناب آدم کی خدمت میں پیش ہوں گی، عرض کریں گی آج کوئی ہمارا خیال کیجئے، وہ کہیں گے نفسی 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 اذهبوا الى غیری، فرمایا مجھے تو آج اپنی فکر ہے، کسی اور جانب جاؤ۔ وہ سارے جمع ہو کے جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے تو پھر وہ بھی جواب یہی دیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی جناب عیسیٰ کے وسیلے سے ہوتی۔ ہم تو وسیلہ کے قائل ہیں، اللہ بے شک ہے کہ نہیں؟ بالکل وسیلے نالی سارے سنگی بلی بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک۔ کیا خیال ہے حضرات؟ خیر یہ بڑا لمبا عنوان ہو جائے گا، میں مختصر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب سب پیش ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرمائیں گے، آپ کیا فرمائیں گے کہ آج اگر تم رحمت چاہتے ہو، آج اگر شفاعت چاہتے ہو، آج اگر سند نجات چاہتے ہو، آج اگر خدا کے جلال سے بچنے کی کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہو، اور آج اگر پناہ چاہتے ہو، ایک ہی در ہے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ اسلام ساری امتیں، ساری مخلوق مجتمع ہو کر در مصطفیٰ پر پہنچے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی درخواست جو جناب آدم سے کی ہے، جناب آدم والی درخواست وہی در مصطفیٰ پر پیش ہوگی۔ آقا دو جہاں، دو عالم کے سلطان، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، لجپال نبی، غمخوار نبی، رحمت والے نبی، کریم نبی، رؤوف نبی، رحیم نبی، سبحان اللہ، کہیں گی اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا نہا ہوگا۔ حضور فرمائیں گے آ جاؤ میں تمہارے لیے، آ جاؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو دلبر صاحب آ جائیں، انتظامات سارے اچھے ہیں، آ جائیں آپ تشریف رکھیں، خدا خوش رکھے۔ میرے ہم سفر دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امتی جمع ہے اللہ کے حضور، امت کی سفارش کے لیے، امت کی شفاعت کے لیے ایک سجدہ ایسا کریں گے۔ آپ حضرین گرامی، آپ جب سجدے میں جاتے ہو تو آپ کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یہی پڑھتے ہو نا؟ میرے شیخ نے یہاں بھی ایک نقطہ کھینچا، سبحان اللہ۔ اصل فرماتے ہیں بندہ جب قیام کرتا ہے نماز میں ہے، رکوع کرتا ہے نماز میں ہے، سجدہ کرتا ہے نماز میں ہے، فرمایا انتہائے نماز اور نماز کا راز سجدہ ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، رب کہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے یہ فسادی ہے، یہ دیکھ میرے محبوب کے امتی تو مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ایک جملہ آیا ہے ویسے نقیبانہ جملہ، خطیبانہ جملہ، پیش کروں آپ کو؟ سبحان اللہ، جب اللہ رب العالمین نے آدم کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تحمید بھی کرتے ہیں، تیری تمجید بھی کرتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں جو تیری یاد میں مصروف عمل ہے، اس کو کیوں بنایا؟ یہ تو فساد کریں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب انسان کو آدم کو خلیفہ بنائے تو فرشتوں نے یہ عرض کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
اور حضرات فرشتوں نے کہا تھا یہ فسادی ہیں، آج امت رسول نے بتا دیا یہ فسادی نہیں، یہ میلادی ہیں، یہ میلادی ہیں۔ پتا چلا جو میلادی ہیں وہ فسادی نہیں، جو فسادی ہیں وہ میلادی نہیں۔ اور میں نے آج پہلی بار یہ بیان کیا ہے، میں اس لیے یہ ذرا بیان کم کرتا ہوں تاکہ میری وجہ سے میرے کسی قول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مسلمان کو اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تم نمازیں بھی پڑھی جاؤ اور لوگوں کو تنگ بھی کیے جاؤ، تم سجدے بھی کیے جاؤ اور لوگوں کا حق بھی کھائے جاؤ، تم جھوٹ بھی بولتے ہو، سجدہ بھی نہ چھوڑو۔ ایسے سجدے کو کیا کرو گے جو تم نے ماں کو خفا کر کے کیا ہے؟ ایسے سجدے کو کیا کرو گے جو تم نے اپنے باپ کو خفا کر کے کیا ہے؟ ایسا سجدہ کرو کہ باپ بھی راضی رہے، ماں بھی راضی رہے، جہاں بھی راضی رہے، جہاں تب راضی رہے گا کہ جب بولو تو پہلے تولو۔ اور آج اس پیمانے پر پیر کو بھی کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ سوال پیر سے بھی ہوگا، سوال صوفی سے بھی ہوگا۔ کیا خیال ہے منبر پر جو بیٹھے وہ ہاتھ جو مرضی کرتا چلا جائے، وہ چتر پتر، وہ بد زبانی، بد کلامی، وہ چغلی بھی کرے، غیبت بھی کرے اور ہر ایک کی حق تلفی بھی کرے، اور پھر بھی خود کو وہ خطیب اہل سنت ہی کہلائے؟ حضرات میں معافی چاہتا ہوں، میں خطباء کا، میں علماء کا، میں پیران عظام کا اپنا نوکر ہونے کی حیثیت سے کہنے لگا ہوں، اور جس در سے جا کے تمہیں شفا نہ ملے وہ در نہیں ہے، وہ در بدر ہے۔ جس جگہ جا کے وفا نہ ملے وہ جگہ دو عالم کے تاجدار کی وفادار نہیں ہے، اور جس جگہ جا کے تمہیں نفرت ملے سمجھ لینا اس کا مدینے سے تعلق نہیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، میرے پیر بھائی بیٹھے پیارے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے دربار پر نیریہ شریف فیصل آباد کے بہت بڑے اسکالر، بڑی قیمتی بات ہے طارق بھائی، ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی مفسر قرآن ہیں، وائس چانسلر رہ چکے ہیں محی الدین اسلامک یونیورسٹی نیریہ شریف کے، جسی یونیورسٹی کے وہ پرنسپل رہ چکے ہیں، اور بھی کئی ایک اداروں میں ان کی بڑی علمی تعلیمی خدمات ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے بات کی، کہنے لگے جس درگاہ سے کھڑے ہو کر تمہیں مدینے کی گلی نہ نظر آئے تو سمجھ لینا یہ درگاہ رسول اللہ کی دربار کی خانقاہ ہے۔ جس درگاہ پر بیٹھ کے تمہیں مدینہ شریف واضح نظر آنے لگ جائے سمجھ لینا کہ یہ مدینے والے نے اپنی خانقاہ اپنے فیض سے بنا رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حیرت ہے، حسد کی آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ کبھی کسی سے حسد نہ کرو، یاد رکھو عزتیں اللہ دیتے ہیں۔ عزتیں کون دیتے ہیں؟ اللہ۔ بولو نا اللہ۔ اور آپ کو رزق کون دیتے ہیں؟ اللہ۔ آپ کون دیتے ہیں؟ اللہ۔ کام کس نے دیے؟ اللہ۔ بولتے جاؤ، کام کس نے دیے؟ اللہ۔ کس نے دیے؟ اللہ۔ عقل کس نے دیے؟ اللہ۔ کس نے دیے؟ قدم کس نے دیے؟ آپ کس نے دیے؟ ماں کس نے دی ہے؟ باپ کس نے دیا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ بیوی کس نے دی ہے؟ یہ آسمان کی بے ستون صاحبہ اس نے کیا ہے، اللہ نے۔ زمین سے سبزیاں کون اگاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہو؟ ابھی پھر سب مجھے کہہ رہے تھے میں یہاں زمین کاشتکاری کرتا ہوں، حضرات لاکھ کسان مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا گویا اس جہان کا سارا نظام اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ یاد رکھو تم کسی کو نقصان نہیں دے سکتے جب تک رب نہ چاہے، تم کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے جب تک رب نہ چاہے، اور جب رب چاہے تو جو وہ چاہے تم بھی وہی چاہ لیا کرو تاکہ تیری بگڑی بھی بنا دی جائے۔ میری بات سمجھ گیا؟ تو حاضرین گرامی، بات کہاں چھوڑی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ رسول اللہ علیہ السلام سجدہ کریں گے، وہ جو ہے آپ کی نبی پاک علیہ السلام کا وہ سجدہ، اللہ اکبر کبیرہ، ازل سے لے کے ابد تک ایمان والو قبلہ علامہ عبد المجید صاحب یہ دروشی بھی پڑھتی ہیں، یہ ذکر بھی کرتی ہیں، علامہ منیر نقشبندی صاحب جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، واز بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں،
ذکر بھی کرتی ہیں، خیر خواہی بھی کرتی ہیں، قرآن بھی پڑھاتی ہیں، قرآن آپ سب پڑھتے نہیں ہیں۔ حاضرین گرامی مرتبہ ازل سے لے کے ابد تک اولیاء آئے آتے رہیں گے، صوفیاء آئے آتے رہیں گے، علم والے آئے علم والے آئے، تدبیر والے آئے، سجدے والے آئے، تحقیق والے آئے، ہر کوئی آیا اللہ 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 کرتا رہا کہ اگر وہ اللہ اللہ نہ کرتے ہوتے تو آج دادا ہوتا نہ ہوتی۔ نہیں سمجھی؟ فذکرونی اذکرکم، خواجہ اجمیری کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں، بابا فرید آج بھی ہو رہی ہے۔ ادھر کے صوفی دل کو سب ایسا ہے کہ نہیں؟ آج بھی نعرے لگ رہے ہیں، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فرید، فرید یا فرید، لگ رہے ہیں نعرے کہ نہیں؟ حضرات اولیاء کاملین کے تذکار موجود ہیں کہ نہیں؟ وہ سبب یہ ہے کہ وہ ذاکر ہیں، پیر سیال لاجپال، یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ وجہ یہ ہے، سیال بھی سب توجہ ہے ادھر، اللہ تواڈے تے پیر سیال دی توجہ رکھے، آمین، میرے تے تواڈے تے بھی رکھے، آمین۔ ہر پیر کامل ہے جس کو پیر کہتے ہیں۔ میں دور حاضر کی بات نہیں کر رہا، جو محو حرام ہے میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، دور حاضر میں تو ہمیں کسوٹی نیلیاں کے تاجدار نے دے دی ہے، فرمایا جس کے قول فعل میں تضاد نہ ہو، جو بظاہر لمبی داڑھی چکا دستار والا ہو اور پھر بھی وہ خود کو صوفی کہلائے لیکن وہاں سے نفرت کی بو آئے، فرمایا وہ صوفی درویش نہیں ہے، وہ صوفیانہ لباس پہن کر بہروپیہ ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ لہذا یاران محبت و طریقت رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سجدہ کریں گے، ایسا سجدہ ازل سے لے کے تمام اولیاء کا ذکر ایک طرف، صوفیاء کا ذکر ایک طرف، ذاکرین کا ذکر ایک طرف، شجر کا تسبیح کرنا ایک طرف، حجر کا تسبیح کرنا ایک طرف، درندوں کا تسبیح کرنا ایک طرف، پرندوں کا تسبیح کرنا ایک طرف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں درندے پرندے چرندے یہ ذکر نہیں کرتے؟ گھاس اللہ کا ذکر کرتا ہے، درخت کی ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، مینڈک اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہنے دیجئے احد پہاڑ اللہ کا ذکر کرتا ہے، گویا سارے اذکار ایک طرف، میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے سلطان اس وقت حشر میں ایک سجدہ ایسا کریں گے، اس میں اللہ کا ذکر اتنا کریں گے کہ اللہ کا جلال حشر میں جلال خدا بندی جمال میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، نظر آپ کو سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے تو اللہ کا جلال جمال میں بدلے گا، سبحان اللہ، رب کا جلال جمال میں بدلے گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے تاجدار، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ سارے پڑھو جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ فرمائے گا۔ کون فرمائے گا؟ اللہ۔ میں آپ سے اس لیے پوچھتا رہتا ہوں کہ سب کی طبیعتوں روحانیتوں پر اور طبیعتوں پر تمانیت اور روح پر روحانیت رہے، تاکہ جب حشر میں رجسٹر کھلے تو صرف نام صوفی دلبر صاحب کا ہی نہ آئے، سارے نہ آ جائیں۔ کیا خیال ہے میرے دوستوں؟ حاضرین گرامی مرتبت، یہ پیسوں والا سلسلہ نہیں، یہ میری درخواست ہے کہ آپ اپنے پیسے غرباء کے لیے رکھیں۔ میں غریب نہیں ہوں، میں نبی پاک کے در کا فقیر ہوں، مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے، لہٰذا کوئی پیسے کے لیے نہیں اٹھے گا۔ ابھی تو تقریر شروع کرنی ہے میں نے، یہ جتنی ہو چکی ہے یہ تمہید ہے، یہ ابتدائی ہے، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو محفل میلاد سجا کر اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کا اور سننے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا یا محمد ادفع رأسک سل تعطہ واشفع تشفع، اے پیارے حبیب سر اقدس اٹھائیے، سجدے سے سر اقدس اٹھائیے اور سوال کیجئے، جو آپ مانگیں گے ہم عطا کریں گے، سبحان اللہ، جو آپ طلب کریں گے عطا ہوگا، اور جس کی شفاعت و سفارش اے حبیب محمد آپ کریں گے ہم اسے داخل جنت کرتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آپ
आमदे मुस्तफा بسم اللہ. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے نعرے ہم لگاتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک نعرہ لگایا تو خیبر فتح کر دیا. اللہ تو آپ سب مولا علی کے دیوانے ہیں، تو نعرہ سارے آپ نے لگانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، حضرت سلیمان. ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ جس کا رشتہ در رسول سے ہو جائے وہ پھر سب سے پیار ہی کرتا ہے. یہ آپ کا پیار ہے، میں اس قابل نہیں ہوں جس محبت میں آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا ہے. میں تو بڑا اپنا بندہ ہوں. یاران محبت و طریقت اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک خود جنت میں جاؤں گا ہی نہیں. سب سے پہلے قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میری قبر انور کھلے گی، سب سے پہلے حشر میری ذات سے شروع ہوگا، اس کے بعد میرے دائیں طرف جناب صدیق اکبر ہوں گے، میری بائیں طرف جناب عمر ہوں گے. اللہ رب العالمین فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ارشاد فرمائے گا حساب کا عمل شروع کیا جائے. اے پیارے حبیب اپنی امت میں سے پہلا فرد پیش کرو جو حساب دے گا. حضرت صدیق اکبر کی جانب اشارہ ہوگا. حضرت صدیق اکبر کیا کہیں گے؟ یا حبیب اللہ کیا صدیق بھی کوئی حساب دے سکتا ہے؟ میں صدیق میں کیا حساب دوں گا؟ پھر اللہ کے محبوب فرمائیں گے اے اللہ صدیق کے لیے تو تیرا اعلان ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. فرمایا ہے محبوب ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیجئے. اے عمر آپ حساب دیں. یا حبیب اللہ عمر کے پاس کیا ہے جو خدا کو پیش کرے؟ یہ صحابہ کی شان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرات آج ہم تھوڑی سی نمازیں زیادہ پڑھ لیں، آج اگر ہم علم تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیں، تبلیغ شروع کر دیں، اگر آج ہمارے پاس ذرا سا تقویٰ آ جائے، خود کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں. یاروں کبھی بھی تکبر نہ کرنا. علم کا تکبر بھی برا ہے، مال کا تکبر بھی برا ہے، اقتدار کا تکبر بھی برا ہے، اپنے تقوی کا تکبر بھی برا ہے. کبھی بھی سجدوں پر ناز نہ کرنا. اگر ناز کرنے پر طبیعت لگی ہی جائے تو یہ کر لینا کہ یہ ناز ہے کہ تیرا نام لے کے جیتے ہیں، یہ فخر ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے. جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال جواب میں سے حضرات خدا ہمیں بے حساب بخشش عطا کرے. سارے آنکھوں آمین. اچھا مجھے بتاؤ اللہ رب العالمین بخشنے پر آئے تو وہ سب کو بخش دے تو اس کی قدرت میں کوئی کمی آئے؟ نہیں. اللہ کی قدرت میں، اللہ کی کریمی میں، اللہ کی رحیمی میں، اللہ کی مہربانی میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی قدرت مہربانی میں ساری کائنات جس نے محمد کا کلمہ پڑھا سب کو بخش دے، پھر بھی ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں ہے. مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ صوفیہ اکثر آستانوں پر آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اس کی ضربیں لگائی جاتی ہیں. اس لیے اعتراض کرتے ہیں ہر وقت یہ کیا ضربیں لگائے جاتے ہیں؟ فرمایا اس بے خبر کو خبر نہیں، اس بے خبر کو خبر نہیں. اللہ نے اس کلمے میں اتنی قوت رکھی ہے، اللہ نے اس کلمے میں اتنی شان رکھی ہے. مجدد پاک فرماتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک تراوی کے پلے میں رکھو ساری کائنات دوسری طرف رکھو تو کلمے کا پلہ بھاری ہو جائے گا. مجدد پاک نے اسی عقیدے کی بات کی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے سب کو داخل جنت فرما جائے اور فرما دے تو پھر بھی کلمے کی برکت باقی رہے گی. سمجھ گئے میری بات؟ یعنی ایک مرتبہ کسی نے پڑھ لیا رب اس کو بخش دے. فرمایا ابھی بھی اس پر اور کرم باقی ہے، اس لیے کہ کلمے کی برکت اتنی سے کہیں اور زیادہ ہے. کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. حضرین گرامی مرتبہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا، حضرات جج نہ بنا کرو. چوک میں کھڑا ہوا پان کھاتا ہوا شخص سگریٹ اس کے ہاتھ میں ہو، آپ خود سے جج بن جاتے ہو. تیرا کی بڑھے گا؟ تم دیکھ تیرا کی بڑھے، تو گٹھڑی سنبھال، تینو چور نال کی، تم اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی. ہم دوسرے کے لیے عدالتیں قائم کرتے پھرتے ہیں. حضرات
اس کی عدالت میں پیش اگر کوئی ہو سکا ہے تو وہ ایک ہی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور وہ ہے جس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج ادا کیا گیا ہے۔ کون ہے اس کی جباری کا سامنا کر سکے؟ کون ہے اس کی قدرت کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ اے اللہ، ہم تو تیری قدرت و صبر و شوکت کے قابل نہیں ہیں، ہمیں تو حضور کے صدقے، رحم کے صدقے ان کی بھیک دے کر ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرما دے۔ نبی الانبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں صحابہ اکرام علیہ رضوان موجود تھے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان آپس میں شاہد صاحب محو کلام تھے اور ذکر انبیاء جاری تھی۔ آپ سب سن رہے؟ ذکر انبیاء جاری تھا تو ایک صحابی رسول علیہ السلام نے دوسرے صحابہ سے کہا آپ تھک تو نہیں گئے؟ کوئی بھی نہیں بولے آپ کا مطلب ہے کہ تھک گئی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ نہیں تھکے، مجھے پتا ہے کہ جن کا ذکر ہے اس کے ذکر سے تو تھکن دور ہوتی ہے، لگن میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ تو مجھے مگن نظر آ رہے ہیں۔ یاران محبت، پیارے ساتھیوں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرات، نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرات، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں ہم داخل تو ہیں لیکن علم بڑا ہو گیا، تقریریں کرنے والے بڑے بڑے فن خطابت کے ساتھ وعظ و تبلیغ کر رہے ہیں، واہ کروا رہے ہیں، پیسے اچھی طریقے سے جمع کر رہے ہیں، 2 شعر پڑھتے ہیں، پیسے اچھے خاصے لے کے مسجد سے نکل جاتے ہیں، لیکن اذان اور اس کے بعد نماز خوش بختوں کے حصے میں ہے۔ اذان اور نماز خوش بختوں کے حصے میں ہے۔ خدا ہم ان خوش بختوں میں شامل فرمائے۔ پیارے ساؤنڈ سسٹم والے میرے ساتھی، علماء دائیں اور بائیں موجود ہیں اور میری پشت پر خواجہ صدیقی کا ہاتھ بھی ہے۔ لہذا حق بیان کرنا میری ڈیوٹی ہے، حق بیان کرنا میری نوکری ہے۔ اور حاضرین گرامی، صحابی دوسرے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے کہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، تیسرے کہتے ہیں جناب آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجیب اللہ بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام آئے، سارے صحابہ تھرانے لگے، کانپنے لگے۔ نبی انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟